الرحمن الرحیم السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ کچھ وقت پہلے ہم نے آپ کو امکانی طور پر ایک خبر سے آگاہ کیا تھا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حرم مکی کی امامت اور خطابت سے استعفیٰ دے رہے ہیں، رخصت طلب کر رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر یہ خبر اس وقت تک سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کے قریبی ذرائع، حرمین شریفین امور کی جو پریزیڈنسی ہے اس کے ذمہ داران اور سعودی صحافیوں، سعودی ذمہ داران سے رابطہ کیا، اور اس حوالے سے آج ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے حرم مکی کی امامت اور خطابت سے استعفیٰ دے دیا ہے، رخصت طلب کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ام القریٰ یونیورسٹی میں وہ شریعہ کالج کے ڈین تھے، اس ذمہ داری سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور مکہ مکرمہ سے وہ ریاض میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ 32 سال کا یہ خوبصورت عہد، یہ ایمان افروز عہد اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس عہد میں جس خوبصورتی سے انہوں نے امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے، جس خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کا قرآن پوری دنیا کے مسلمانوں کو سنایا، ان کا لحن، ان کا لہجہ، ان کا انداز، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی چال، ان کی گفتار، ان کی تقاریر، ان کے جملے، ان کا پڑھا ہوا قرآن، ان کے ادا کیے ہوئے اشعار، ان کے کیے ہوئے خطابات، اور ان کے وہ بڑھتے ہوئے قدم اور وہ چلتی ہوئی چال، وہ بڑے عرصے تک یاد رہے گی مسلمانان عالم کو۔ ایک ایک جگہ مزاب رحمت، حجر اسود، مطاف اور صحن کعبہ، بالکنیاں، راہداریاں، ایک ایک چیز پہچان اور شناخت رکھتی ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کی آواز اور ان کے لہجے اور ان کی شاندار شخصیت کی۔ لوگ وجہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رخصت ہوئے، استعفیٰ کیوں دیا؟ ہم نے وجوہات جاننے کی کوشش کی تو سب سے بڑی وجہ ان کی بیماری سامنے آئی کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر 4 سال کے بعد ائمہ حرمین شریفین اپنے عہدے کی تجدید کرواتے ہیں، ایک نیا معاہدہ ہر 4 سال کے بعد اس پر سائن کیا جاتا ہے۔ تو فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم آخری بار بھی، جو 4 سال پہلے آخری بار آیا تھا، تو اس وقت بھی وہ سائن نہیں کرنا چاہتے تھے، معاہدے کی تجدید نہیں چاہتے تھے، لیکن سینئر ائمہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس اور دیگر ائمہ کرام نے مل کر انہیں راضی کیا، تو شیخ سعود الشریم نے ایک بار دستخط کر دی اور 4 سال مزید انہوں نے گزارے، لیکن اس بار انہوں نے دستخط نہیں کیے اور الوداعی اشعار پڑھ کر انہوں نے حرم مکی سے رخصت طلب کی ہے، جس میں حرم مکی میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آل سعود کا شکریہ ادا کیا ہے، خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبد العزیز کا شکریہ ادا کیا ہے، سعودی حکمرانوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور مکہ مکرمہ سے وہ ریاض شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بتلائی جا رہی ہے کہ نئے ائمہ کرام چونکہ اب آ رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب 12 ربیع الاول کے بعد، یعنی اس سال 12 ربیع الاول میں آخری نماز انہوں نے مغرب کے وقت ادا کروائی تھی، جماعت کروائی تھی، اس کے بعد وہ مسجد الحرام تشریف نہیں لائے، تو اس کے بعد ڈاکٹر یاسر الدوسری حافظہ اللہ کو شیخ سعود الشریم کی جگہ پر خطیب حرم مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی یہ تعیناتی بھی ہو گئی ہے کہ شیخ سعود الشریم چلے گئے ہیں تو شیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری اب ان کی جگہ پر خطیب حرم ہوں گے، مسجد الحرام میں خطیب ہوں گے۔ امام تو وہ پہلے سے ہی تھے، لیکن اب انہیں بطور خطیب بھی ان کی تعیناتی ہو گئی ہے، اور شیخ سعود الشریم کی رخصت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ تصنیف و تالیف کا کام کرنا چاہتے ہیں، ریاض میں وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک اور کوشش بھی جاری ہے ائمہ حرمین کی طرف سے، امور حرمین شریفین کی پریزیڈنسی کی طرف سے اور اہم سعودی ذمہ داران کی طرف سے، کہ شیخ سعود الشریم کو رمضان میں ایک بار لایا جائے گا، اور ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ رمضان المبارک میں تشریف لایا کریں، اور بعض اوقات جو بھی ترتیب ہوگی اس ترتیب سے وہ تراویح پڑھایا کریں، رمضان میں حاضری کے سلسلے کو وہ ختم نہ کریں۔ تو اس طرح کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 32 سال ان کے قبول فرمائے، ان کا لہجہ قبول فرمائے، ان کا انداز قبول فرمائے۔ واحد امام تھے جن کے متعلق ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کا لکھا ہوا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، ڈاکٹریٹ کی جو ان کی ریسرچ ہے، وہ سب سے زیادہ سعودی عرب میں چھپی، اور ڈاکٹریٹ میں ان کے مقالے کے نگران سعودی عرب کے مفتی اعظم فضیلت الشیخ عبد العزیز آل شیخ حفظہ اللہ تھے۔ واحد امام تھے جو تنخواہ نہیں لیتے تھے، گھر سے ہی متمول مالدار اور تاجر فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ فی سبیل اللہ 32 سال انہوں نے حرم مکی میں وقت گزارا، اور نمازیں پڑھائیں، اور لوگوں کو تراویحیں پڑھائیں، اور لوگوں کو خطبات سنائے۔ بڑا خوبصورت وقت فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے گزارا۔ 13 کتابوں کے مصنف، ڈین شریعہ کالج ام القریٰ یونیورسٹی، امام اور خطیب مسجد الحرام، زہد و ورع میں بے مثال شخصیت، اپنے لہجے میں بے مثال شخصیت، شاندار کردار کے حامل، بہترین استاد اور شاندار قاری، مقری، ادیب، شاعر اور بڑے خوبصورت انسان فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔